آپ کی کامیابی انسان کے بغیر ممکن نہیں. بڑا عجیب سا لگتا ہوگا نا کہ پھر میری لیڈرشپ، پھر وہ لوگ جو تندہی سے صرف خود کام کرتے رہتے ہیں، کیا واقعی مجھے کسی اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے؟ کیا میں اپنے مقصد میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، آپ اپنے مقصد میں اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو انسانوں کی ضرورت پیش آئے گی. یہ کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. تاریخی روایت میں، قرآن میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے شمال، جنوب، مشرق، مغرب تمام کی حکومت عطا فرمائی تھی. وہ بادشاہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کا اقتدار قائم ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایک ایسی قوم ہے جو فسادی ہے. وہ پہاڑ عبور کر کے یہاں پر آتے ہیں، ہمارے علاقے میں فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں. آپ کچھ اس طرح کر دیجئے کہ ہماری ان سے جان چھٹ جائے. اس کے بدلے ہم آپ کو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بدلے ہم آپ کو سالانہ بھی مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں. بادشاہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت اللہ نے مجھے بہت دی ہے، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہوگی، تمہاری جسمانی محنت کی ضرورت ہوگی. یعنی یہ سن لیجئے اس بادشاہ کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی حکومت دی ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے. وہ بھی کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح پہلے آپ دو پہاڑوں کے بیچ میں جہاں سے وہ قوم کے فسادی آتے ہیں، اس کے بیچ میں لوہے کی چادریں اٹھا کے لانی ہوں گی اور وہاں پر ڈالنی ہوں گی. پھر اس لوہے کو پگھلانا شروع کیا اور اس پہ تانبے کو پگھلا کے اس دیوار کے اوپر ڈالنا شروع کیا، تا حتیٰ یہ کہ وہ دیوار اس اونچائی تک چن لی گئی کہ اس دو پہاڑوں کے بیچ میں وہ آڑ بن گئی، جس سے نہ وہ فسادی قوم کے لوگ اس دیوار کو پھیلان کے اور نہ ہی اس دیوار میں کوئی سوراخ کر کے اس علاقے میں داخل ہو سکتے تھے. جی ہاں، یہ قرآن کی سورہ کے اندر، سورہ کہف جو جمعہ مبارک کو اکثر پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس میں ذوالقرنین بادشاہ کے واقعے کا ذکر ہے، اور یہ قوم یاجوج اور ماجوج ہے. نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اس بادشاہت، قوت، دولت کے باوجود بھی کیوں یہ رول ماڈل بتایا گیا کہ ان لوگوں کی بھی اس بادشاہ کو ضرورت پڑے گی. خوبصورتی اس واقعے کے اندر ایک اور بھی ہے کہ جب یہ اچیو ہو گیا، یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا، تو اس وقت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب کا سب میرے رب کا فضل ہے. انہوں نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ جو بھی ہم نے کیا، یہ جو کامیابی ہم نے حاصل کی، یہ سب اور سب اللہ کی رحمت کے فضل سے ہی ممکن ہو سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جائیے اور اس کو پیغام دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو ساتھ کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر کلیم اللہ نبی کو، رسول کو منتخب کیا، شریعت دی، ان کی اس درخواست کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے ہارون کے ذریعے، ہم نے ہارون کو تمہارا ساتھی بنایا. یعنی نبی کو پھر کسی انسان کی ضرورت پیش آئی. تمام انبیاء کرام کی تاریخ آپ پڑھیں، ان میں کچھ نہ کچھ جانثاران ایسے ضرور ہوں گے، ان کے خاندان کے، ان کے دوستوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، جو ان کے مقصد میں ان کے ساتھی تھے. یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ بغیر کسی انسان کی مدد کے وہ اپنے کام کو مکمل کروا سکتے ہیں، لیکن سکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے.
یہاں پر سبب کے بغیر، عمل کے بغیر آپ اپنی کامیابی کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تنہا خود ہی سب کچھ کر لیں گے، یقین مانے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ تو آپ بھی آج جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ڈھونڈ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کون سے لوگ ہوں گے جو آپ کے اس مقصد کے اندر آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ بغیر انسان کی مدد کے یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔